بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جادو، بندشیں اور رکاوٹیں یہ ایسی بلائیں ہیں، اگر کسی انسان کے پیچھے لگ جاتی ہیں تو پھر اس کے کاروبار کو بھی تباہ کر دیتی ہیں، اس کے پیسوں کو بھی تباہ کر دیتی ہیں اور اس کے جسم کو بھی تباہ کر دیتی ہیں، یعنی کہ بندے کی پوری زندگی تباہ کر دیتی ہیں۔ اب جادو، رکاوٹ اور بندش بچوں پر بھی ہو سکتی ہے، بوڑھوں پر بھی ہو سکتی ہے، مرد پر بھی ہو سکتی ہے، عورت پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی میرا بھائی بندش میں پریشان ہے، جادو کے اثر میں پریشان ہے، دوائی کرا کر تھک چکا ہے، علاج کرا کر تھک چکا ہے، زندگی سے پریشان آ چکا ہے، چاہے اس کی کتنی بھی بڑی مشکل ہو، کتنی بھی بڑی بندش ہو، کتنا بھی پرانے سے پرانا کالا جادو ہو۔ ناظرین کرام، اس میں جو پاورفل وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے، یہ اتنا پاورفل، اتنا طاقتور، اتنا باکمال وظیفہ ہے کہ جس کو آپ حضرات پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے جسم سے جادو، بندشیں، رکاوٹیں چیخیں مار کر نکل جائیں گی۔ اگر آپ کے کاروبار پر بندش ہے تو بندش آپ کے کاروبار سے 40 قدم دور رہے گی۔ بندش کی، رکاوٹ کی، جادو کی یہ مجال نہیں ہے کہ آپ کے قریب آ جائے یا آپ کے کاروبار کے قریب آ جائے یا آپ کی دکان کے قریب آ جائے یا آپ کے مکان کے قریب آ جائے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بندش ہوتی کیسے ہے اور کون کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کل زمانہ وہ چل رہا ہے کہ انسان کی زبان پر کچھ ہے، دکان میں کچھ ہے، مکان میں کچھ ہے، دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے، یعنی کہ لوگ آپ کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں، جب آپ سے بات چیت کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کے خاص ہیں، یہ آپ کے دوست ہیں، یہ آپ کے خاص رشتہ دار ہیں، لیکن وہ جب آپ سے دور ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کچھ لوگوں کے دل میں آپ کے لیے کتنی نفرت ہے۔ دشمن سے بھی زیادہ ان کے دل میں نفرت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ میں ہر انسان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، 100 میں 90 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا پکا دوست ہے، لیکن وہ آپ کی کسی نہ کسی وجہ سے جل رہے ہوتے ہیں۔ یا تو آپ کے کاروبار سے جل رہے ہوتے ہیں، یا تو آپ کے اچھے جسم سے جل رہے ہوتے ہیں، یا پھر اگر آپ کا پریوار، آپ کا خاندان خوشی سے زندگی جی رہا ہے تو کچھ لوگ آپ کے پریوار سے جلنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بے شمار خوشیاں ہیں تو کچھ لوگ اس طریقے سے جلنے لگتے ہیں کہ ہم تو پریشان ہی رہتے ہیں، ہم تو بیمار ہی رہتے ہیں، اور سامنے والے کے گھر میں دیکھو آپ کا نام لے کر کہے گا یا آپ کو اشارہ کر کے کہے گا کہ فلاں شخص کے گھر میں دیکھو کتنی زیادہ خوشیاں ہیں، وہاں تو کوئی بیمار ہی نہیں پڑتا، وہاں تو کوئی پریشان ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی آپ کے جسم سے جلنے لگتا ہے تو لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ہم تو سوکھے ہیں، ہمارے جسم میں کچھ لگتا ہی نہیں ہے، اور سامنے والے کو دیکھو کتنا زیادہ تندرست ہے، ہم اتنا کھاتے ہیں پیتے ہیں پھر بھی ہمیں نہیں لگتا، اور یہ سامنے والا اتنا تندرست ہے، کچھ بھی کھاتا نہیں ہے، ایسے ہی کھاتا پیتا ہے پھر بھی اتنا تندرست ہے۔ ناظرین کرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نظر بد وہ بھیانک بلا ہے جو انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو دیگ تک، یعنی کہ ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ناظرین کرام، نظر بد اور رکاوٹ اور جادو یہ بہت ہی بھیانک بیماری ہوا کرتی ہیں، بہت ہی بھیانک پریشانی ہوا کرتی ہیں۔ اگر انسان کے جسم میں نظر بد لگ جائے یا کوئی بندش لگ جائے یا کوئی جادو کے اثرات ہو جائیں تو پھر اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اسے طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ وہ علاج کراتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کو وہی دوائی فائدہ کرتی ہے، اور اس کے بعد کچھ دن بعد کھاتا ہے تو وہی دوائی اس کو نقصان کرتی ہے۔ دواؤں کا اثر نہیں ہوتا،
علاج کا اثر نہیں ہوتا۔ لوگ باباؤں کے پاس بھاگ بھاگ کر تھک جاتے ہیں، بھاگ بھاگ کر پریشان ہو جاتے ہیں، پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، وقت بھی برباد کرتے ہیں، پھر بھی ان کے جسم کی خرابی نہیں نکل پاتی، ان کے جسم کی پریشانیاں نہیں نکل پاتیں، ان کے جسم کی بیماریاں نہیں نکل پاتیں۔ ان کی ایک بیماری ختم ہوتی ہے تو دوسری تیار ہو جاتی ہے، دوسری بیماری ختم ہوتی ہے تو تیسری تیار ہو جاتی ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی بیماری انہیں لگی رہتی ہے۔ وہ اپنی مشکلوں میں پڑے رہتے ہیں، ایک مشکل کو ختم کر پاتے ہیں تب تک دوسری مشکل تیار ہو جاتی ہے، دوسری مشکل کو ختم کر پاتے ہیں تب تک تیسری مشکل تیار ہو جاتی ہے۔ اور جن پر بندش ہو جاتی ہے، جن کے کاروبار پر رکاوٹ ہو جاتی ہے یا نظر بد لگ جاتی ہے تو ان کا کاروبار دن بہ دن گھٹتا چلا جاتا ہے، ان کا کاروبار دن بہ دن برباد ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس بار نہیں تو اگلی بار ہمیں فائدہ ہوگا، تو اگلی بار اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سوچ لیتے ہیں کہ اگلی بار نہیں، اگلی سے اگلی بار اچھا فائدہ ہوگا تو اس بار اور زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ انسان نقصان پہ نقصان برداشت کرتا رہتا ہے اور یہ نقصان تب تک چلتا رہتا ہے جب تک اس کی وہ نظر بد ختم نہ ہو جائے، وہ رکاوٹ ختم نہ ہو جائے، وہ بندش ختم نہ ہو جائے۔ اور ناظرین کرام، اگر اس کی رکاوٹ، اگر کوئی جادو کا اثرات یا کوئی رکاوٹ یا کوئی بندش یا نظر بد اگر اس کی اولاد کو لگ جاتی ہے تو پھر اولاد نافرمان بھی ہو جاتی ہے، اولاد اپنے والدین کی بات نہیں مانتی، اولاد بھی ہمیشہ بیمار رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، ہمیشہ لوگ الجھنوں میں رہتے ہیں، ان پر بھی علاج اثر نہیں کرتا، دوائی اثر نہیں کرتی، وہ دن بہ دن ہر نئی بیماری میں پریشان رہتے ہیں، ہر نئی پریشانی کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اگر جادو یا جنات کا اثر، کوئی رکاوٹ یا نظر بد اگر کسی کی دکان پر لگ جاتی ہے تو اچھی خاصی چلتی ہوئی دکان اجڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی خرید و فروخت کے لیے سامان لاتا ہے، خرید و فروخت کے لیے جو پروڈکٹ لاتا ہے، جس سامان میں کچھ دن پہلے فائدہ ہی فائدہ ہو رہا تھا، اب اس سامان میں نقصان ہی نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، دکان دن بہ دن اجڑنا شروع ہو جاتی ہے، پورا دن گراہک نہیں آتے، کسٹمر نہیں آتے، تو آپ لوگ اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ کچھ دن پہلے تو دکان اچھی خاصی چل رہی تھی، کسٹمر کی لائن لگ رہی تھی، گراہکوں کی لائن لگ رہی تھی، لیکن اب ماجرا کیا ہو گیا ہے کہ کسٹمر دیکھنے کو نہیں ملتے، گراہک دیکھنے کو نہیں ملتے۔ تو ناظرین کرام، یہ نظر بد ہو جاتی ہے، رکاوٹیں ہو جاتی ہیں، جادو کے اثرات ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے دکان پر گراہک آنا بند ہو جاتے ہیں اور دکان دن بہ دن اجڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین، جب کسی گھر پر نظر بد ہو جاتی ہے، جادو کے اثرات ہو جاتے ہیں، تو وہ گھر قبرستان بن جاتا ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی اس میں بیمار پڑا رہتا ہے، اس سے خوشیاں چلی جاتی ہیں اور اس گھر میں غم ہی غم آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پریشان رہتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا بیمار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سارے کے سارے گھر والے پریشان رہنے لگتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا میٹر ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے سارے کے سارے گھر والے پریشان رہنے لگتے ہیں، اور اس مشکل کا کوئی حل بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ مشکل اتنی بڑی ہوتی ہے کہ بندے کو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ مشکل ختم نہیں ہوگی، اب یہ پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ تو ناظرین کرام، ہم آپ کو ایسا پاورفل وظیفہ بتانے والے ہیں، جس پریشانی کو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ پریشانی ختم نہیں ہوگی، وہ پریشانی آپ کی چیخیں مار کر بھاگ جائے گی۔ آپ پریشانی سے دور نہیں بھاگیں گے، بلکہ پریشانیاں آپ سے دور بھاگیں گی۔ آپ بیماریوں سے دور نہیں بھاگیں گے، بلکہ بیماریاں آپ سے دور بھاگیں گی۔ ناظرین کرام، یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے، ایسا طاقتور وظیفہ ہے، بندہ جس کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی زندگی پریشانیوں سے خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ قرآن مجید کے ایسے الفاظ کا وظیفہ ہے جن میں اللہ تبارک و تعالی کی ثنا بیان کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی توحید بیان کی گئی ہے۔ جو میں الفاظ بتا رہا ہوں وہ الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ،
یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ناظرین کرام، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی پریشانی دیتا ہے، وہی آرام دیتا ہے، سب کچھ اسی کا ہے اور کسی کا نہیں۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین کر کے کر لینا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی، سیکنڈوں میں ختم ہو جائیں گی۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ حضرات کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں، لیکن طریقہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ تمام لوگوں کے لیے بہت ہی طاقتور دعا کی گئی ہے۔ اگر آپ حضرات اس دعا میں شامل نہیں ہوں گے تو آپ حضرات کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لوگ تو اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن ہم کسی کے لیے دعا نہ کریں۔ لیکن ناظرین کرام، جب آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے تو آپ لوگ پہلے ہی آمین لکھ کر بھاگ جاتے ہو، دعا کو اپنے کانوں سے نہیں سنتے، اپنے دل سے نہیں سنتے، زبان سے آمین نہیں کہتے، جس وجہ سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ساری مشکلیں ختم ہو جائیں، تو آپ حضرات اس دعا میں بھی شامل ہوں اور اس وظیفے میں بھی شامل ہوں۔ یعنی کہ یہ وظیفہ بھی آپ حضرات ایک مرتبہ ضرور کریں اور اس دعا کو اپنے کانوں سے سنیں، کمنٹ باکس میں آمین لکھیں اور اپنی زبان سے بھی آمین کہیں۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے اور آپ کے گھر سے، آپ کے کاروبار سے، آپ کی اولاد سے، آپ کی دکان سے، آپ کے مکان سے تمام بندشیں ختم ہو جائیں، تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں، تمام جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں اور تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو پیارے دوستو، پہلے تو ہم آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اس کے بعد میں آپ حضرات کے لیے دعا کی جائے گی۔ آپ حضرات دعا میں ضرور شامل ہوں۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو آپ حضرات کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ حضرات جمعرات کے دن پڑھیں، چاہے جمعے کے دن پڑھیں یا پیر کے دن پڑھیں۔ جس دن آپ حضرات پڑھنا چاہیں، جس دن آپ کو ٹائم ہو، اس دن آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اور ناظرین کرام، اس وظیفے کو آپ کو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر شام کو سونے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ آپ حضرات جب یہ وظیفہ پڑھیں، اس کے بعد میں آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ سو جانا ہے۔ اگر آپ حضرات وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے بات چیت کر لیں گے یا آپ حضرات اپنے دماغ میں کچھ اور سوچیں گے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان وظیفہ تو پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ وہ وظیفہ تو اپنی انگلیوں پر پڑھ رہا ہوتا ہے، تسبیح پر پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن دماغ اس کا ہوتا ہے کہ ہمیں کل کیا کرنا ہے یا کل کہاں جانا ہے۔ تو آپ کو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ کو اپنا دماغ اور دل وہیں پر رکھنا ہے جہاں پر آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور اپنی پریشانی کو اپنے دل میں رکھنا ہے جس پریشانی کے لیے آپ حضرات یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ حضرات جادو ختم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اپنے دل میں یہ رکھیں کہ یا الہ العالمین، اس وظیفے کو میں اپنی رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، جادو ختم کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اور اگر آپ کسی بیماری کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ دل میں یہ خیال رکھیں کہ ہم بیماری ختم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ خیال رکھیں کہ ہم اپنی اولاد کی تمام پریشانیوں کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ جملہ آپ جس بھی طریقے کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس بھی پریشانی کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے دل میں وہ خیال کر لیں کہ ہم اس پریشانی کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یا آپ یہ خیال کر لیں کہ ہمارے گھر میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے دکان میں، ہمارے مکان میں جتنی بھی جملہ 1 یا 10 یا 100 یا 1000
جتنی بھی پریشانیاں ہیں ہم ساری کی ساری پریشانیاں ختم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ اپنے دل میں یہ خیال کر لیں، یہ ارادہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ بچے بھی کر سکتے ہیں، بزرگ بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، اور اس وظیفے کو مرد بھی کر سکتے ہیں۔ ہر کوئی اس وظیفے کو کر سکتا ہے، اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کے کاروبار پر، آپ کی دکان پر، آپ کے مکان پر کوئی بندش ہوگی تو اس وظیفے سے بندش ختم ہو جائے گی، اور اگر کوئی بندش نہیں بھی ہوگی، جادو نہیں بھی ہوگا، پریشانی کوئی نہیں بھی ہوگی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے جو آنے والا دور ہے، جو آنے والا ٹائم ہے، اس ٹائم میں بھی آپ کے کاروبار پر، آپ کی دکان پر، آپ کے مکان پر انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز، نفل نماز پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات پاک صاف ہو جائیں اور باوضو ہو جائیں۔ وضو کرنے کی ضرورت آپ کو تب ہوگی جب آپ حضرات سوتے وقت پڑھیں گے۔ اگر عشاء کے بعد پڑھیں گے تو عشاء کے بعد تو سب کا وضو درست رہتا ہے، تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عشاء کی نماز سے بعد سے لے کر سونے سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کسی بھی وقت آپ کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر آپ حضرات کو جائے نماز ایسی جگہ پر لے جانا ہے جہاں پر آپ حضرات تنہا ہوں اور کوئی نہ ہو، کیونکہ اگر اور کوئی ہوگا تو آپ کو وہ آواز بھی دے سکتا ہے، آپ کو بلا بھی سکتا ہے، آپ کو دیکھ کر کچھ کہہ بھی سکتا ہے کہ ابھی تو آپ نے نماز پڑھی ہے، اب کیوں پڑھ رہے ہیں، جملہ کچھ بھی آپ کو کہہ سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات بالکل تنہائی والی جگہ پر پہنچ جائیں جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، جہاں پر آپ سے کچھ کوئی کہنے والا نہ ہو۔ اس لیے آپ حضرات کو اکیلے میں جا کر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے آپ حضرات ثنا پڑھیں گے۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد میں آپ حضرات 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے۔ اس طرح سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، اس طریقے سے آپ حضرات کو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد۔ جب آپ حضرات 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد میں رکوع میں جانا ہے، سجود کرنے ہیں یعنی کہ سجدے کرنے ہیں۔ جس طریقے سے اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں یعنی کہ اور نفل نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ چینج آپ کو یہ کرنا ہے کہ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو 11 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کو پھر رکوع میں چلے جانا ہے، سجدے کرنا ہے، پھر قاعدہ میں بیٹھ کر التحیات پڑھنے کے بعد، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، اور جو بھی دعا پڑھتے ہوں وہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دینا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ حضرات کو اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اپنی جگہ سے بالکل ہلنا نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنا ہے، بلکہ خاموشی اختیار کر کے اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ ناظرین، ایک بات بتانا آپ کو باقی رہ گیا تھا، آپ کو نفل نماز شروع کرنے سے پہلے نمک کی 7 ڈیلی لے کر اپنے پاس رکھ لینا ہے، اس کے بعد میں نفل نماز پڑھنا ہے۔ اور نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ حضرات نے جو نمک کی 7 ڈیلی اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اگر آپ کے پاس نمک کی ڈیلی نہ ہو، ڈیلی والا نمک نہ ملتا ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو پسا ہوا 50 گرام نمک لے لینا ہے، کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کھڑے نمک کی 7 ڈیلی لے لیں، اور 7 ڈیلی لینے کے بعد اپنے پاس رکھ لیں، اور جب آپ کی نفل نماز اس طریقے سے ادا ہو جائے جس طریقے سے ہم نے بتائی ہے، تو آپ کو نمک کی 1 ڈیلی اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور مٹھی بند کر لینا ہے، اور مٹھی بند کرنے کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ پڑھنا آپ کو کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، وہ یاد نہ ہو تو کوئی اور درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔
درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ آپ کو یہ کلمات پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا، لیکن یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے آپ کے گھر کی تنگ دستی، پریشانی، جادو، رکاوٹیں، بندشیں، بیماریاں، یہ ہر پریشانی کا ایک حل ہے، یعنی کہ بہت ہی پاورفل، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس لیے آپ کو ٹائم تو لگے گا، لیکن اس سے آپ کے گھر کی پریشانیاں، بیماریاں، جادو، بندشیں، رکاوٹیں، یہ سب چیخیں مار کے آپ کے گھر سے دور ہو جائیں گے، آپ کے جسم سے دور ہو جائیں گے، آپ کے کاروبار سے دور ہو جائیں گے۔ تو نمک کی ڈیلی آپ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں، مٹھی بند کر لیں، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں۔ اس طرح سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ ہم نے ایک مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ کو 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو اپنی مٹھی کھولنا ہے اور اس پر 3 مرتبہ آپ کو پھونک مار دینا ہے، اور پھونک مارنے کے بعد آپ کو نمک کی ڈیلی وہ الگ رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں دوسری ڈیلی اٹھانا ہے، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے۔ سورہ ناس کے ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، پھر پھونک مار دینا ہے، پھر الگ رکھ دینا ہے، پھر تیسری ڈیلی اٹھانا ہے، اس پر بھی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر پھونک مار کر الگ رکھ دینا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ 7 ڈیلیوں پر پڑھ لیں اور آپ حضرات 7 ڈیلیوں پر 3 مرتبہ پھونک مار دیں، تو آپ کو آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا، اور اتنی ہی مرتبہ پڑھ لینا ہے جتنی مرتبہ شروع میں پڑھا تھا۔ اور ناظرین کرام، اگر آپ نے پسا ہوا نمک لیا ہے تو پھر ایک کٹوری میں رکھ کر آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، مٹھی بند نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب آپ پیالی پکڑے ہوں گے، کٹوری پکڑے ہوں گے تو مٹھی بند نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے آپ کو 50 گرام یا 100 گرام نمک پسا ہوا لینا ہے اور اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر آپ کو ایک ہی مرتبہ میں 700 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہے اور 77 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لینا ہے۔ 70 اور 7 77 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لینا ہے۔ ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، اول آخر میں 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور اس نمک پر پھونک مار دینا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد میں آپ کو دعا کر لینا ہے کہ یا اللہ یا رحمان، میں نے جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھا ہے مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دینا، مولا میری مشکلوں کو ختم فرما دینا، پریشانیوں کو ختم فرما دینا، تنگی کو ختم فرما دینا، میرے گھر کی غریبی کو ختم فرما دینا۔ اس طریقے سے آپ کو دعا کر لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، جو آپ نے نمک کی 7 ڈیلی لی تھیں اس میں سے ایک ڈیلی آپ اپنے لیے نکال لیں، یعنی کہ ایک ڈیلی جو وظیفہ پڑے گا اس کے لیے ہوگی، اسے استعمال کرنا ہوگا۔ اب چاہیں وہ پانی میں استعمال کر لے، چائے میں استعمال کر لے یا سبزی میں ڈال کر استعمال کر لے، کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ باقی کی جو 6 ڈیلیاں نمک کی بچی ہیں انہیں 3 کر کے 2 جگہ تقسیم کر لینا ہے، اور 2 جگہ تقسیم کرنے کے بعد 3 ڈیلیوں کو پانی کی ایک بوتل میں ڈال دینا ہے اور پانی کو رکھ دینا ہے، اور وہ جو 3 ڈیلیاں بچی ہیں ان کو سبزی میں یا چائے میں یا کسی بھی چیز میں استعمال کر کے اپنے سارے کے سارے گھر والوں کو کھلانا ہے۔ چاہیں آپ چائے میں ڈال کر چائے پلا دیں، یا آپ سبزی میں ڈال کر سبزی بھی کھلا سکتے ہیں، یا روٹی میں ڈال کر روٹیاں بھی کھلا سکتے ہیں۔
سبزی یا چائے وغیرہ میں ڈالیں گے تو آپ کو ایسے ہی ڈال دینا ہے، اور اگر آپ حضرات روٹی میں بھی استعمال کریں گے تو آپ کو آٹے میں پیس کر ڈالنا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس کے پیٹ میں یہ نمک جس بھی طریقے سے جائے گا، اس کے جسم سے ساری کی ساری پریشانیاں، ساری کی ساری بیماریاں، ساری کی ساری نظر بد، بندشیں، رکاوٹیں، جادو، تمام کی تمام یہ بلائیں چیخیں مار کر اس کے جسم سے باہر نکل جائیں گی، اور اس کے جسم میں دوبارہ آنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی، دوبارہ اس کے جسم میں آنے کی کوشش بھی نہیں کریں گی، چاہے کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، کتنی بھی بڑی بندش ہو، کتنی بھی بڑی رکاوٹ ہو، ساری کی ساری بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اور جو 3 ڈیلیاں آپ نے پانی میں ڈالی ہیں، اس پانی کا آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس پانی کو جب رات میں سارے کے سارے لوگ سو جائیں تو آپ کو اپنے سارے گھروں کی دیواروں پر چھڑک دینا ہے، زمین پر نہیں چھڑکنا ہے، دیواروں پر چھڑک دینا ہے۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی کونے ہیں تمام کونوں پر چھڑک دینا ہے۔ پانی کم ہو جائے تو آپ کو اور ملا لینا ہے، اور آپ اپنے پورے گھر پر چھڑک دینا ہے۔ چھت پر چھڑکنا چاہیں تو چھت پر بھی چھڑک سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اگر آپ کی دکان پر بندش ہے تو آپ اپنی دکان میں چھڑک دیں۔ آپ جس بھی چیز پر چھڑکنا چاہتے ہیں، جس بھی چیز پر آپ کو شک ہو کہ جس پر جادو ہو گیا ہے یا بندش ہو گئی ہے یا رکاوٹ ہو گئی ہے، ساری کی ساری چیزوں پر چھڑک دیں۔ جس چیز پر یہ پانی پڑے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر سے بندشیں، رکاوٹیں، جادو، پریشانیاں چیخیں مار کر الگ بھاگ جائیں گی۔ یہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو ایک مرتبہ آپ حضرات ضرور کریں۔ اب ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ حضرات زبان سے بھی آمین کہیں اور کمنٹ باکس میں بھی آمین لکھیں، اور جس کو اپنے نام سے خصوصی دعا کرانا ہے وہ اپنا نام کمنٹ میں لکھ دیں، جس سے کہ ہم ان کے نام کو دیکھ کر ان کے نام کو لے کر ان کے لیے خاص دعا کر سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم و یا کریم، جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مولا ان کی ساری کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرما دے۔ مولا ان کے جسم میں جو بھی بیماریاں ہیں، علاج کرا کر تھک چکے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھاگ کر تھک چکے ہیں، مولا انہیں لا علاج بیماریوں میں بھی شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ مولا جن لوگوں کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، مولا ان کے کاروبار میں تو بے انتہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے۔ مولا جو لوگ اپنی اولاد کا رشتہ نہیں کر پا رہے ہیں یا اپنا رشتہ نہیں کر پا رہے ہیں، مولا تو ان کی غیب سے مدد فرما اور ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرما دے۔ مولا جو لوگ جملہ جس بھی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما دے۔ مولا جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، مولا تو ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان کی عزت کرنے والا بنا دے، ان کی تعظیم کرنے والا بنا دے، ان کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ مولا جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں، مولا ان کا قرض ادا ہونے کے لیے بہترین ذریعہ پیدا فرما دے۔ مولا جن لوگوں کے گھر میں کاروبار میں تنگ دستی گھسی پڑی ہے، جو لوگ بے انتہا کماتے ہیں پھر بھی ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، تو مولا تو ان کے رزق میں ایسی برکت عطا فرما دے، ایسی برکت عطا فرما دے کہ وہ کم بھی کمائیں پھر بھی ان کے کاروبار میں بے انتہا اضافہ ہو جائے، ان کے رزق میں بے انتہا اضافہ ہو جائے۔ مولا ایسی برکتیں عطا فرما دے۔ مولا جس کی جو بھی جائز حاجت ہے تو اس کی ہر جائز حاجت کو، ہر نیک حاجت کو پورا عطا فرما دے۔ مولا جو لوگ بے اولاد ہیں تو اپنی رحمت سے انہیں نیک اولاد عطا فرما دے۔ مولا جن لوگوں کو بیٹے کی ضرورت ہے تو انہیں بیٹا عطا فرما دے، جن لوگوں کو بیٹی کی ضرورت ہے مولا تو اپنی رحمت سے ان کو بیٹی عطا فرما دے۔ مولا جن لوگوں کی جو بھی ضرورت ہے، جن کی جو بھی دلی خواہش ہے مولا تو ان کی ہر خواہش کو پورا عطا فرما دے، ہر جائز مقصد کو پورا عطا فرما دے۔ مولا جن لوگوں کے کام بگڑ گئے ہیں تو ان کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے۔ مولا جن لوگوں کے کام ادھورے پڑے ہوئے ہیں، لاکھ کوشش کے باوجود بھی پورے نہیں ہوتے، مولا تو اپنی رحمت سے
تو اپنے رحم سے، تو اپنے کرم سے ان کے ہر ادھورے کام کو پورا عطا فرما دے۔ ورنہ جن لوگوں کے والدین مرحوم ہیں، جن لوگوں کے دادا دادی مرحوم ہیں یا نانی مرحوم ہیں، تو مولا ان کے تمام دادا دادی کے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما دے، دادا دادی کے، نانا نانی کے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما دے۔ جن کے والدین مرحوم ہیں مولا انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما دے۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔